अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं अलमदार खान एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू पावर्ड बाय जैज एंड वॉलेंस एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने एक तरफा मुकाबले में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पहली बार फाइनल के लिए रसाई हासिल कर ली है। प्रोटीज अब तक इस इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। वेस्ट इंडीज के स्टेडियम में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका के बॉलिंग अटैक के सामने अफगान बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अफगानिस्तान की पूरी टीम 11.5 ओवर्स में 56 रन पर ही ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने मतलूबा हदफ आसानी 8.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। शिकस्त के बाद अफगान टीम के कप्तान राशिद खान का ट्विटर एक्स पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हम अपना अधूरा सफर जारी रखेंगे और अगली बार इससे भी ज्यादा मजबूत और अच्छा कमबैक करेंगे। दूसरी जानिब आज सेमीफाइनल का सबसे बड़ा टाकरा गयाना में भारत और इंग्लैंड के माबैन होने जा रहा है। बारिश के इम्कानात भी हैं, 50% बताए जा रहे हैं। दोनों टीमें हर लिहाज से मजबूत हैं और चैंपियन बनने की सलाहियत भी रखती हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सकलैन भाई और यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? हम ठीक हैं सकलैन भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सकलैन भाई शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हम प्रेडिक्शन से शुरू कर लेते हैं। अगर हमारे पास हैं सकलैन भाई और यासिर भाई की प्रेडिक्शन जो कल इन्होंने की थी अफगानिस्तान वो जरूर और बताइएगा। साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से अगर हम चला सकें तो चलें। कल अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का अर्ली मॉर्निंग मैच होगा, कैसे देख रहे हैं आप? क्या कितने परसेंटेज देंगे? आई थिंक आई विल गिव 70 टू साउथ अफ्रीका। एक हो गया, 30 टू अफगानिस्तान। यासिर भाई बनता तो ये, लेकिन मैं 60-40 दूंगा। 40 दे रहे हैं अफगानिस्तान 40 अफगानिस्तान को दे देता हूँ। चले ओके जी। सकलैन भाई 70% आपने साउथ अफ्रीका को दिया और बिलाखिर साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल खेले जा रहा है। कैसा वैसे मैच वैसा लगा नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था? देखिए मैं तो कल भी बहुत कल बल्कि परसों मैं बहुत कह रहा था कि ये जो सेलिब्रेशन है ये तो वर्ल्ड कप जीतने वाली है। जब आप वो सेलिब्रेशन जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद की करने वाली है वो आप सेमीफाइनल से पहले कर देंगे तो आप फिर दो मोड में होंगे। यहाँ तो आप सेलिब्रेशन मोड में चल रहे हैं और कंटेंट मोड में चल रहे हैं। बिल्कुल सही। और साउथ अफ्रीका कुछ किस मोड में था? वो प्रेपरेशन, तैयारियां कर रहा था और एग्जीक्यूशन उस मोड में था कि उन्होंने क्या करना है, किस तरीके से आगे जाना बड़ी है। सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था और अभी भी मेरा ख्याल है सेमीफाइनल जीतने के बाद वो भी पहली मरतबा फाइनल में गए हैं, लेकिन वहाँ नहीं ऐसा कुछ नजर आया। चेक कर लें कंटेंट तो वो अभी उनको पता है कि अगला मैच जो भी आएगा हमें उसको देखना है। क्योंकि आप हमेशा गलती दो स्टेजेस में करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएं। आपको बैलेंस चाहिए होता है। तो अफगानिस जो थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। एक तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने 70 बल्कि मैं 80 से ऊपर भी जाना चाह रहा था, मैं नहीं गया। क्योंकि ये होता है ऐसे ही, जब छोटी टीमें जब बहुत ऊपर आती ना तो एक्साइटमेंट में आके उनकी सोचें डिफरेंट हो जाती हैं एकदम। और जो बड़ी टीम होगी जिसने बार बार यहाँ तक पहुँचना है उसको पता है अब आगे की सीढ़ियाँ कैसी हैं। आखिरी 2-3 स्टेप जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी स्किल्स को जो आपने किया होता है उसके ऊपर हल्के फुल्के अगर डाउट भी आ जाए, नींद का मैंने जैसे पहले कहा कि सेमीफाइनल फाइनल से पहले नींदें भी जो है ना वो उड़ जाती है। बिल्कुल प्रेशर थोड़ा और आ जाता है, यार इधर आगे ना हुआ तो गए, पता नहीं क्या किस तरह सिचुएशन चलेंगी। तो वो आपकी सारी फीलिंग्स डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। जो बड़ी टीमें होती हैं वो एजुकेट होकर आती हैं और उन्होंने पहले एविडेंस दिए होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। अभी साउथ अफ्रीका जो है उनकी एक्साइटमेंट देखें, कितने मज़े से जीते आराम से। और उन्होंने कहा जी नहीं अभी एक मैच और पड़ा है, अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फ़ोन आ गया, पब्लिक जो है ना वो वहाँ पे आ गई। तो वो एक तो ये ना कि चलो आपने एक्साइटमेंट कर ली, सेलिब्रेशन कर ली, आप होटल गए, आप आराम से बैठ जाएंगे, पूरा मुल्क बाहर आ गया। बिल्कुल सही। और उसने और जो है ना चीज़ों को बढ़ाया इनके, और फिर जाके जो है वो ऊपर से मैसेजेस आ रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं और वो जनाब वो उसी तरह ही चलते रहे बेचारे। बिल्कुल भी हमें नजर हाँ देखिए एक दूसरी चीज़ ये है, देखिए न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से मैं आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, मगर उनको आई एम श्योर जो हेड कोच होगा, क्योंकि मैं हेड कोच की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एज ए हेड कोच ये जो जॉनथन ट्रॉट है वो उनको कहेगा और उसने कहा होगा कि भी देखो तुमने अभी 2 बड़ी टीमों को मैच मारा है और तुम सेमीफाइनल में पहुंचे हो, और पहली दफ़ा ही मारा है। ऑस्ट्रेलिया को मेरा ख्याल है पहली दफ़ा मारा है, न्यूजीलैंड को मेरा ख्याल है पहली दफ़ा मारा है, और पाकिस्तान को भी पीछे मेरा ख्याल है पहली दफ़ा मारा था। तो भी एक दफ़ा मारा है। जब 15-20 दफ़ा मारोगे ना फिर जाके बातें कुछ समझ में आती हैं।
ایویڈنس دے رہو تمہارے اندر سارے ایلیمنٹس ہیں اسپارکس ہیں تم کر سکتے ہو بٹ ایک ایک دفعہ مارنے کے بعد نہیں اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو کنڈیشنز تھیں وہ آپ کے حق میں تھیں جہاں پہ ٹرننگ کنڈیشنز ہیں لوور سکور ہے وہاں آپ پھنسا دیتے ہو جہاں پہ فلیٹ پچز آتی ہیں یا جیسے ابھی سیمنگ پچ تھی بیٹسمینوں سے نہیں ہو پایا ان سے اور حالانکہ یہاں پہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا گیم کو چینج کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے ہاں نہیں بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس مرتبہ ہاتھ پاؤں پھولے کیا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اور ان کے ہاتھ پاؤں میں جان ہی نہیں ہے اسکیلیٹن جو ہے وہ اس طرح کی فیل بالکل صحیح اور بالنگ کے اندر بھی ان کے ترس آ رہا تھا جس طرح کی ایگزیکیوشن چل رہی تھی ہاں تو ان کو بہت کام کرنا ہے ابھی بہت سر کو جھکائے رکھیں ہمبل رہیں محنت کریں یہی لرننگ ہے اس ورلڈ کپ سے اور پھر آگے جائیں یاسر بھائی آپ کی 60-40 کی پریڈکشن تھی آپ کو کافی یقین تھا افغانستان کی ٹیم پر لیکن اتنی بری طرح سے ہار گئے دیکھیں سب سے پہلے تو جو ثقلین بھائی نے باتیں کی ہیں وہ ان کے سامنے میری کیا بات وزڈم والی باتیں کی ہیں 70-30 میں بھی دینا چاہ رہا تھا کل لیکن میں نے 60-40 اس لیے دیا میں نے کہا شاید یہ کوئی پلان میں تھوڑی بہت چینج لے کے آئیں تھوڑا سا کنڈیشنز کو ریڈ کریں آپ وہ تو نہیں ہے یار کہ بس آپ کسی کلب کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں آپ ساؤتھ افریقہ کی بالنگ کے اگینسٹ کھیل رہے ہو آپ ٹاس جیت کے سب سے پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی ہے ٹاس جیت کے آپ نے بیٹنگ کی ہے آپ کے پاس صرف 2 بیٹسمین ہیں ایک گرباز اور دوسرا ابراہیم بس وہ نہ چلے اگر وہ آؤٹ ہو گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم کل بات بھی کر رہے تھے کہ اگر وہ نہ چلے تو کیا ہوگا وہ نہ چلے تو کیا اچھا انہوں نے وہ آؤٹ آپ کے سامنے ریزلٹ 50 بھی نہیں 56 سکور کیا یار آپ کو یہ ساری اس طرح کرکٹ نہیں ہوتی کہ جس طرح آپ نے کھیلی ہے ٹھیک ہے آپ نے گلمپس شو کیے ہیں آپ میں پوٹینشیل ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں ایویڈنس بھی شو کی ہے لیکن جتنا انہوں نے کیا ہے نا سب سے پہلے چلے ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں نا جو انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اس کا ہم کریڈٹ دیتے ہیں بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن جو غلطیاں کر گئے ہیں ابھی اگر یہ بار بار ان کو ریپیٹ کریں گے دوبارہ کریں گے تو یہ پھر امپروومنٹ کی طرف نہیں جا سکتے ہم اس ساؤتھ افریقہ آج پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں ٹھیک ہے کب سے کھیل رہے ہیں 92 سے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے 92 کا ورلڈ کپ اور آج کتنے سال ہو گئے بڑا عرصہ ہو گیا ان کو ٹرافی کو دیکھتے ہوئے 32 ایئرز ہو گئے ٹھیک ہے 26 ایئرز تو آپ دیکھیں 26 ایئرز کے بعد آج ان کو یہ دن ملا ہے کہ انہوں نے یہ گلوریس فائنل کے اس میں جا رہے ہیں فائنل کھیلنے بالکل اور یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے یار اس میں بڑا پروسیس کا ٹائم لیکن یہاں سے جس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ لیا کیونکہ the point is ہمیں تو آلریڈی پتا تھا ان کی غلطیاں 2 بیٹسمین اور جیسے دونوں گئے یہ ہم لوگ پچھلے سیریز آف ایونٹس میں ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے جتنے بھی پریویس میچز کھیلے ہیں ٹاپ 2 نہیں اسکور کیا میجرلی اور ان کو اندازہ نہیں تھا انہوں نے یہ اسٹریٹجک پلاننگ کیسے کر لی کہ ہم جو ہے پہلے جا کے بیٹنگ کر لیں گے دیکھیں یہ ایک تو یہ اوور کانفیڈنٹ تھے ٹھیک ہے پریگمیٹک نہیں تھے نمبر 2 2 بیٹسمین آپ اس پہ کتنا کر لیں گے اور وہ بھی ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ان کا کوئی بیچ میں مڈل آرڈر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مڈل آرڈر میں کوئی بیٹسمین نہیں ہے جو ہمیں پتہ ہو ایک حضرت اللہ ززئی کو وہ لے کے آئے وہ بھی اس کو بھی بیچارے کو جب کھلایا تو اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آگے کھیلوں یا پیچھے جاؤں تو مطلب اتنا لوپ ہول ہے بس یہ یہاں تک پہنچے اللہ کا بہت شکر ادا کریں ٹھیک ہے سجدہ شکر کریں سیمی فائنل کھیلیں بڑی بڑی ٹیموں میں کو انہوں نے بیٹ کیا ہے دس از گریٹ اچیومنٹ فار دیم لیکن بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے مطلب یہ اگر سیکھنے کا عمل چھوڑ دیں گے تو پھر بہت پیچھے چلے جائیں گے جو ثقلین بھائی نے باتیں کی ہیں نا یہ وزڈم کی باتیں میرے خیال سے یہ گریٹ ورڈز ہیں پلو سے باندھ لے جس کو کہتے ہیں بالکل پلو سے باندھنا چاہیے اچھا ثقلین بھائی ساؤتھ افریقہ کو جو ٹیگ دیا جاتا ہے بار بار کہ چوکر ہیں میرے خیال سے اب یہ ٹیگ ہٹا لینا چاہیے ان سے دیکھیں یہ جو لوگ چوکر کی باتیں کرتے ہیں نا وہ جان بوجھ کے ایسی ہاں جان بوجھ کے ایسی فضا بناتے ہیں اور کون کر رہا ہوتا ہے ہم نے تو یہی سنا ہے ساؤتھ افریقہ چوکر ہے ہاں کون کرتا ہے کون ہے آسٹریلیا والے کر دیں گے یا انڈیا والے کر دیں گے فضا وہ ایسی فضا بنا دیں گے لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ ثقلین بھائی وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ ہم ہیں ہاں نہیں وہ اس وجہ سے پتہ ہوتا ہے کیا ہے انہوں نے جو بھی کیا پچھلے بھی ورلڈ کپ میں اور اس سے پہلے بھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کے تھرو ایکس کرکٹرز کے تھرو جو ایکسپرٹ اوپینین چل رہی ہوتی ہے اس کے تھرو آپ ایک فضا بنانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اپنی ٹیموں کو بیک کر رہے ہوتے ہیں اپنے پلیئروں کو بیک کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اب اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو مجھے یہ نہیں کہ
صرف پاکستان کی طرف چلا جانا چاہیے. میں جاتا ہوں, میرے اندر ہے ایک چیز, بٹ کبھی ایسی بات آتی تو میں جیسے انڈیا پاکستان کا میچ تھا, میرا خیال ہے میں نے پرسنٹیج انڈیا کو تھوڑی سی زیادہ دی تھی اور پاکستان کو کم دی ہوئی تھی. دل یہ کہتا تھا کہ پاکستان, بٹ وہ جو چیزیں وہ کر رہے تھے, وہ آن پیپر تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ٹیموں کے جب یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ چلانا شروع کر دیتے. پاکستان انپریڈکٹیبل ہے, کسی وقت کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ فضا بنانی شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کے دماغوں کے اندر انپریڈکٹیبلٹی جو ہے نا وہی چلتی رہے. آسٹریلیا جناب وہ ایسے کھیلتی ہے, آسٹریلیا کے اندر یہ ہے, وننگ فارمولا آتا ہے ان کو, ریزیلینس ہے, باؤنس بیک کرتے ہیں. ان کے سارے جو ہے نا اس طرح کر رہے ہیں. انڈین جو ہے وہ اپنی کرنی شروع کر دیں گے. ابھی سنیل گواسکر صاحب کا جو ہے وہ ایک میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, جڈیجا کی کیا پرفارمنس ہے, 4 اوور پورے نہیں ہو رہے اس کے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا پیکیج ہے آپ اس کو باہر کر ہی نہیں سکتے, اور ایسا پلیئر ہے فیلڈنگ میں اتنے رنز روک دیتا ہے, وہ یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. اب وہ تعریف کر رہے ہیں. تو یہ سارے فضا بناتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جب بھی وہ اچھا کھیل رہی ہوتی ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو مختلف ممالک کے ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ فضا بناتے ہیں. یہ چوکر ہیں, یہ چوکر ہیں, یہ چوکر ہیں, اور وہ پھر ان کے اوپر ٹیگ لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آٹومیٹکلی ان تک پہنچ جاتا ہے. ذہن میں آ جاتی ہے نا بات, ہیومن ہے, آپ کے الفاظوں کے اثرات ہوتے ہی ہیں. تو پاکستان کے اوپر ابھی تک ہے, آپ جو مرضی کر لیں, انپریڈکٹیبل ہے, اور ہم حرکتیں بھی پھر ایسی کریں گے, آٹومیٹکلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب یہ ایسی باتیں ہوں گی تو آئی تھنک یہ ساؤتھ افریقہ کے اوپر تو بہت زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تحریک چلائی گئی ہے کہ ان کو چوکر کہا جائے. 92 سے پہلے ظاہر ہے, اس سے اگر تھوڑا آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ بین بھی تھے نا, یہ بین بھی تھے. اس کا مجھے اتنا وہ علم نہیں ہے, اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے. یہ بین تھے انٹرنیشنل کرکٹ سے, پھر اس کے بعد وہ آئے اس سے پہلے بہت پہلے. تو پھر بین شین تھے, وہ ختم ہوا, واپس آئے. پھر 92 میں کتنا اچھا ان کا سٹارٹ تھا. 92 ورلڈ کپ کے بعد سے انہوں نے چوکر کا لگانا شروع کر دی, یہ چوکر ہے چوکر, اور اس کے بعد پھر آئے یہ 99 ورلڈ کپ میں, اور اس کے بعد جناب ادھر سے یہ چوکر ہے, وہ شروع ہو گیا. سیمی فائنل بالکل جیتا ہوا میچ. جی تو یہ ایک فضا بنائی جاتی ہے, ذہن بنایا جاتا ہے, آپ کے اوپر ٹیگ لگائے جاتے ہیں, اور وہ ٹیگ لگا کے پھر وہ جناب کہتے ہیں. اس بار لگ رہا ہے کہ یہ ٹیگ کہیں نہ کہیں ریموو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں اللہ کرے, میں نے تو آپ کو ایک بار یہ ریموو ہو گیا تو سائیکولوجیکلی ان کے ذہن سے بھی ہٹ جائے گا. اور اللہ کرے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اور یاسر دونوں کہ یار ہمارا دل چاہتا ہے یہ ساؤتھ افریقہ یہ ورلڈ کپ اٹھا کے لے کے جائے. انگلینڈ نے بھی جیتا ہوا ہے, انڈیا نے بھی جیتا ہوا ہے, پاکستان نے بھی جیتا ہوا ہے, آسٹریلیا بھی جیتا ہوا ہے. ہاں, دل چاہتا ہے کہ یار یہ جیتیں گے, اور کرکٹ بھی اچھی کھیل رہے ہیں یہ. تو یہ چوکر شوکر کے جو ہے نا یہ ٹیگ خود لگائے ہوئے ہیں, اور کنہوں نے لگائے ہیں, اشارہ میں نے کر دیا آپ کو. رائٹ, جو میڈیا کنٹرول کر پاتے ہیں. یاسر بھائی آپ سے بات کروں گا ان ٹرمز آف, ہم انڈیا کی بھی بات کریں, ابھی اور بھی کچھ سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, جس طرح انضمام بھائی سے بھی بات ہوئی تھی, تو تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بولنا چاہیں گے, کیونکہ میڈیا اٹھا لیتا ہے اسٹیٹمنٹ, لیکن اوتھینٹسٹی کیا ہے اس کی؟ دیکھیں انہوں نے اپنے حساب سے بات کی ہے. انجی بھائی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ وزڈم ہے, ٹھیک ہے. 30 سال انہوں نے گراؤنڈ میں کھیلا ہے, 8 سال کپتان رہے پاکستان کے. انہوں نے جس پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے نا, تو وہ دیکھیں بال جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اگر جس طرح کی شاٹیں لگتی ہیں T20 میں, جس طرح کی اس نے شاٹس ماری ہیں, وہ تو بال باہر جاتا ہے. وہ ہیڈ نے جو شاٹیں ماری جا کے سٹینڈ میں لگے, سیڑھی پہ جا کے لگتا ہے بال بن جاتا ہے. بالکل صحیح. تو بال یہ نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے. اگر آپ دیکھیں وہ تو ان کے کہنے کا مقصد میں جو سمجھوں وہ یہ تھا کہ یار بال بن گیا ہے. ہیڈ لائنز تو یہی لگی ہوئی ہیں کہ انضمام الحق نے بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا دیا شدیپ سنگھ پر. دیکھیں اب وہی بات ہے جو ابھی سکلین بھائی بات کر رہے تھے کہ مائنڈ سٹریمنگ اور مائنڈ میکنگ, یہ میڈیا کا کیا کام ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن بنائیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, بڑی بڑی چیزوں میں لوگوں کے ذہن بنائے. آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کیا, انہوں نے کیا, ان کا کیا مطلب تھا انضمام الحق کا؟ ان کا یہ مطلب تھا کہ بال ضرور بنے, ضرور بنا ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا کسی نے ناخن مارا ہے. بال تو آج کل دیکھیں ڈفرینٹ ٹیکٹک سے بال بنتا ہے. کسی نے باؤنڈری سے تھرو کی ہے اور 1 ٹپ پہ, یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 ٹپ پہ تھرو کرنی ہے تاکہ بال وہ دس از لیگل, کہ آپ باؤنڈری سے تھرو کرتے ہیں تو 1 ٹپ پہ بال آتا ہے, دس از لیگل. ایک سائڈ جب لگتی ہے تو بال بن جاتا ہے. وہاں پہ جب 2-3 دفعہ وہاں پہ بال لگتا ہے, آپ ہلکا سے یوں کرو گے تو بال بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اس کو انزی بھائی کا تو یہی مقصد تھا. جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے, جو میری جو عقل ہے وہ یہ کہتی ہے, اگر ایسا نہیں تھا تو پھر شاید وہ کوئی اور ہے تو وہ اس کو بتا دیں. روہت شرما نے اس کا جواب بھی دیا, روہت شرما نے اس کا آنسر دیا ہے, میرے خیال سے اس نے بھی ٹھیک ہی آنسر دیا ہے. لائک اس نے بھی اکارڈنگلی آنسر دیا ہے, ٹھیک آنسر دیا اس کو. گلین بھائی آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہوگا؟ ویسے ایک سوال بنتا ہے کہ
دیکھیں اسکل آرٹ ریورس سوئنگ کا کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے. جیسے پاکستانی ہے, اگر آپ 5% گیند کو بنائیں گے تو جو سوئنگ ہمارے کریں گے کوئی اور نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آرٹ ادھر سے ہی نکلا ہوا ہے. ہم نے ڈرائی کنڈیشنز میں بہت کرکٹ کھیلی ہے, یہاں پہ جون جولائی کی گرمیوں میں پیچھے دیوار ہے, ادھر ایتھے کند ہے, فلانی جب گیند لگ کے واپس آتا ہے تو گیند جو ہے نا وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک میں اصل میں یہاں اسٹوڈیو میں آیا ہوں تو مجھے یہ ساری چیزیں وہ مل رہی ہیں. اس کو میں نے ڈیپ ڈاؤن نہ سنا ہے, روہت کا بھی میں نے ابھی وہ سنا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ تھوڑا سا اویئرنیس ہونی چاہیے, ڈرائی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ریورس سوئنگ ہوا, اور سب کا ہو رہا تھا. انزی بھائی کا میں نہیں سن پایا, سم ہاؤ دی ادر آئی واز بیزی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آئی تھنک امپائرس کو الرٹ رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی باٹل ٹاپ نہ رکھا ہو کسی نے, یا ناخن نہ مار رہے ہو, یا ٹراؤزر کے ساتھ کوئی زپ کے اوپر رگڑ نہیں رہے. بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں گیند کو کرنے کے, اسکریچ کرنے کے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ تھرو کر رہے ہو اور ڈیلیبریٹلی جو رف اسکوائر ایریا ہے اس کے اوپر ٹھپا مار کے تھرو کرے جا رہے ہیں بار بار, تو اس سے بھی آپ کو ریورس سوئنگ ملتا ہے, ہوتا ہے. تو امپائر آپ کو روک لیتا ہے 2-3 دفعہ زیادہ ہو جائے تو. ہاں, مگر یہ ہے کہ امپائر جو ہے وہ میرٹ پہ اور ایکویلٹی پہ سب کو ٹریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ بھئی انڈیا آیا تو وہ آرام سے کھڑے رہیں اور دوسرا آیا تو وہ نہ کریں. اگر ایسی چیز ایسا ہوتا تو بعض اوقات ہو جاتا ہوگا, ہو جاتا ہوگا, بعض اوقات ہو جاتا ہوگا نا, بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے. ہیومن ہے, ہیومن ایرر آ ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, ہماری باری میں زیادہ ایرر آتے ہیں, کچھ نہ کچھ آ ہی جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک ڈرائی کنڈیشن میں ہو جاتا ہے سوئنگ, اور جس کی سکلز اچھی ہوتی ہیں, جس کی پریزنٹیشن آف دا سیم اچھی ہوتی ہے, اور جس کو میتھڈ صحیح آتا ہے اس کا سوئنگ زیادہ ہوگا. اور جس کی پریزنٹیشن آف دا سیم یا جس کی رسٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, جس کا میکنزم اتنا پراپر نہیں ہے, تو اس کا سوئنگ اتنا اچھا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ارشدیپ کا جو ہے وہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں دوسروں سے, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو ریورس سوئنگ ہوا, امپائر جو ہے وہ الرٹ رہیں, کیونکہ ریورس سوئنگ کے لیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے. ویدر ہے ہیلپ کرتا ہے, ڈرائی اسکوائر ہے ہیلپ کرتا ہے, بٹ اگر آپ کو کرنے کے لیے 2 4 5 دفعہ ٹپے مار کے تھرو کر رہے ہیں تو آپ کا ریورس سوئنگ اور زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک امپائرس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا الرٹ رہیں, ہر دفعہ گیند دیکھیں, گیند دیکھ کے ان کو واپس کریں, تھرو کہاں سے آ رہی کدھر سے آ رہی ہے, یہ بھی دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے یاسر بھائی, اب آف ایئر ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنی چاہیے تھی افغانستان کو, بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہی سب سے بڑی غلطی ان کی رہی ہے اس میچ میں. بالکل, دیکھیں جو ڈیمنز تھیں پچ میں, جو کنڈیشنز تھی بڑی مشکل تھی میرے خیال سے. ایز اے بیٹر جو میں فیل کرتا ہوں, پچ میں بڑا باؤنس بھی تھا, اور ربادہ ویسے بھی اس کو ایکسٹرا اپنی ہائٹ کی وجہ سے ایکسٹرا باؤنس ملتا ہے. اور اس پچ پہ کچھ بال تو میں دیکھیں وہ کیپر نے یہاں پکڑے. اور پچھلے میچ میں بھی انہوں نے تھوڑا سا, میں اسے کہوں گا کہ کیا ورڈ کہہ سکتے ہیں, اوور کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں, اور تھوڑا سا اپنی اسٹرینتھ جو ہے نا ان کی, جو اصل میں ان کے, میں یہ بھی کہوں گا ان کے ریسورسز پورے نہیں ہیں. مڈل آرڈر میں نہیں ہے, فنیشر کوئی نہیں ہے, ایک نبی ہے وہ بھی اس سے بھی نہیں ہو رہا کچھ, بالنگ بھی اس نے نہیں کی. تو ٹیم ان کی جو تھی میرے خیال سے بیلنس اس طرح نہیں تھی. صرف گرباز اور اوپر سے ابراہیم نے اچھا کیا ہے, اور سپنرز نے اچھا کیا, اور فضل حق نے اچھا کیا. یہ 5 جو 6 پلیئرز تھے وہ ٹیم کو چلا رہے تھے, ٹیم کو چلا لی. لیکن سکلین بھائی نے ایک بڑے مزے کی کل بات کی تھی کہ جب ہم پرسنٹیج دیتے ہیں تو اگر 30% دیتے ہیں, 20% دیتے ہیں, تو 2 بالرز ہوتے ہیں اور 2 بیٹسمین ہوتے ہیں, یہی میچ جتاتے ہیں. لیکن وہ ہر میچ میں نہیں کر سکتے, ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ ہے نا, دیکھیں اس میں انہوں نے آسٹریلیا کو ہرایا بالنگ کر کے, ڈیفینڈ کیا. انہوں نے بنگلہ دیش کو ہرایا, سیمی فائنل کوالیفائی کیا ڈیفینڈ کر کے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ نیوزی لینڈ, کیونکہ میرے ذہن سے وہ نکل گیا. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کی تھی بعد میں کی تھی؟ نیوزی لینڈ نے ابھی چیک کر لیں. اچھا یہ 2 میچز تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ڈیفینڈ کرنے کی تھی, تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھا, کنڈیشن کو سامنے نہیں رکھا. یس, اسٹرینتھ کو سامنے رکھا, کنڈیشن کو سامنے نہیں رکھا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے ڈیفینڈ کرنے والی, اور کنڈیشنز جو ہیں وہ ورسٹ ہو گئی آپ کے بیٹسمینوں کے لیے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟
تو آپ کے تو بولر بھی ہیلپ نہیں کر پائیں گے نا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو کنڈیشن ہے آپ کو اس کو دیکھتے ہیں, پھر آپ اسٹرینتھ کی طرف جاتے ہیں. بٹ اینی وے, جب آپ ورلڈ کپ میں آ رہے ہو, میں ہمیشہ سے آپ نے ہر طرح سے پریپیئر رہنا ہے. میں ہمیشہ سے کہتے ہیں, if you want to become a world champion, then you should be champion of defending and chasing. آپ کو دونوں آنے چاہیے, پھر آپ ڈیزرو کرتے ہو ورلڈ چیمپئن بننے کے. بالکل. اگر آپ کو خالی ڈیفینڈ کرنا آتا ہے, چیز کرنا نہیں آتا, تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے. ہو سکتا ہے قدرت آپ کو کہیں موقع دے دے, چانس دے دے, قدرت کا نظام کچھ ایسا چلے, آپ کو موقع ملے اور آپ چلے جاؤ. آپ جب ورلڈ چیمپئن ہوتے ہو نا, تو آپ اپنے اندر دیکھتے ہو, کہتے ہو یار ہاں ہم ڈیفینڈ بھی اچھا کرتے ہیں, ہم چیز بھی اچھا کرتے ہیں, اسی لیے ہم ڈیزرو کرتے ہیں, اسی لیے ہم ورلڈ چیمپئن. تو کمپلیٹ پیکج بنتا ہے ٹیم. بالکل صحیح ہے. انہوں نے بیٹنگ پہلے کی تھی. افغانستان کہاں ہے؟ اس میں انہوں نے بیٹنگ پہلے کی تھی. کس میں؟ نیوزی لینڈ کے خلاف. اور نیوزی لینڈ واز آل آؤٹ آن 75. انہوں نے اسکور کیا تھا 159. دیٹ واز دیئر ون سب سے اچھی بریک. اچھا, جو انہوں نے چیز کیا ہے وہ بھی 75 کی ہے صرف. نہیں, اس میں بھی نیوزی لینڈ نے پہلے باری لی. پہلے باری لی تھی انہوں نے. So they batted first. Who batted first? New Zealand did not bat first. تو وہ تینوں میچ ہیں. افغانستان بیٹ. ہاں, تو 150 پلس کیا اور 79 پہ کیا. سارے میچز میں انہوں نے سب میں ڈیفینڈ کیا, تو پورا فوکس ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کسی طرح دیکھی, اور وہ اس طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جی چلو, ہر جگہ ایک ہی فارمولا لگاتے گئے اور یہاں فلوپ ہو گیا. چلیں جی, ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے واپس ڈسکس کریں گے. اوکے جی, بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے جو سپر سٹارز ہمارے ساتھ موجود ہیں, کل یہ گراؤنڈ میں تھے اور وہاں پر جو انڈر 19 کے بچے ہیں ان کو ٹپس بھی دے رہے تھے, ان کو سکھا بھی رہے تھے. ایک پیکج تیار کیا, پہلے وہ دیکھتے ہیں, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں, بہت سارے ایریاز تھے جس طرح ہم نے بات کی, پروگرام میں بھی بات کی کہ پاکستان نے تھوڑی سی ماڈرن ڈے کرکٹ اڈاپٹیشن میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا. ہمارے جو ریسورسز تھے وہ پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہوئے. انفارچونیٹ بھی ہوا تھوڑا ہمارے ساتھ امریکہ کے اگینسٹ وہ میچ ہم ہارے, پھر انڈیا کے اگینسٹ جیتا ہوا ہم میچ ہارے. تھوڑا سا ہمیں جو پاور پلے ہے اس کو اگر پوری طرح یوٹیلائز کرتے, میرے خیال سے یہ کچھ ایریاز ہیں جس پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, تو جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے. دیکھیں, اس وقت انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے, انگلینڈ کی ٹیم نے جو ہے وہ گیئرز اپ ہو گئے ہیں, لیکن زیادہ چانسز مجھے ساؤتھ افریقہ کے اور انڈیا کے لگ رہے ہیں. تو لیٹس سی. میرا نام عمار یاسر ہے. میں کرنٹلی انڈر 19 کھیل رہا ہوں, اور میں نے ناردرن انڈر 16 کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے نیشنل انڈر 16 ٹورنامنٹ میں. انڈر 19 بھی کھیلا. اگر میں نے ایز اے بیٹسمین دیکھوں تو بیٹسمین نے پاور پلے میں خاص یوٹیلائز نہیں کیا, بٹ میرے خیال سے ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے تھا. پھر مڈل آرڈر میں آ کے تھوڑا سلو ہو گئے. میرے خیال سے افغانستان ایک یونٹ ہو کے کھیلتا ہے, جیلڈ اپ ہوتے ہیں سارے پلیئر. پاکستان میں تھوڑی سی اس چیز کی کمی رہی ہے, اور پاور پلے میں بھی تھوڑی سی رنس کی کمی رہی ہے. جناب, تو جو ینگ بچے ہیں ان کو ٹپس دے رہے تھے آپ دونوں. یاسر بھائی, آپ نے تو پریڈکشن بھی دے دی فائنل کے لیے کہ کون کون سی ٹیمیں جا رہی ہیں. یار, ابتسام گیا تھا ہمارے ساتھ, یہ کریڈٹ ٹو ہم, اس کی بہت اچھی کیسا ایکسپیرینس تھا, فوٹوگرافی تھی. اچھا تھا, بہت اچھا. میرے خیال سے بچوں کو سکلین بھائی کے وہاں پہ ہونے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور ان کے پریزنس سے میرے خیال سے. میں خود جو ہے, کیونکہ کوچنگ میں اتنی زیادہ نہیں کرتا آنیسٹلی اسپیکنگ, لیکن کل میں نے جتنا ٹائم سکلین بھائی کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے جو چیزیں خود سیکھنے کو ملی ہیں تو میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا. الحمدللہ اب میری کوچنگ کے لیے کافی ہوگی کسی بھی ٹیم کی, میں آپ کو بتا دوں. تو دیٹ واز گریٹ ایکسپیرینس ود سکلین بھائی. سکلین بھائی, کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آئی تھنک کہ بچوں کو دیکھا بڑی خوشی ہوئی. اوبیسلی نوسٹیلجک فیلنگ آتی ہے, آپ ینگسٹرس کے ساتھ جب کام کرتے ہیں آپ کو اپنا بچپنا بھی یاد آتا ہے, کنیکٹ کرتے ہیں آپ. گراؤنڈ جو ہے وہ ظاہر ہے وی بلانگ ٹو دا گراؤنڈ. یہ گراؤنڈ, گیند, بلہ, یہی ہمارا سمجھ لیں سارا کچھ ہے. بٹ آئی تھنک چیڑیے کی گراؤنڈ ہے نا, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں یار, ان کے پاس اتنی گراؤنڈیں ہیں اور پراپر طریقے سے جو ہے نا ان فیسلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے میں یہاں پہ 1-2 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلا ہوں اسی گراؤنڈ میں. وہ ایک وہ جو بندہ تھا وہ مجھے بتا رہا. ہاں جی بالکل. تو آئی تھنک
बच्चे कम नजर आए मुझे। अच्छा हाँ, नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा सकी भाई, आपको मैंने CDA को बताया नहीं, चाहिए, CDA अपने को लोकल अथॉरिटी वालों को चाहिए क्रिकेट बच्चों के लिए ग्राउंड खोल दें, हर तरफ नेट लगे हों। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इतनी सी झुंगे से इतनी सी जगह उनके पास है जी, ऐसे पिचों के अंबार लगे होते हैं जनाब, कुछ 40-50 पिचेस बनी हुई है। राइट। ग्राउंड के अंदर आप देखेंगे लॉर्ड्स के अंदर वो ऑल द वे ऊपर से लेके नीचे तक पिचेस हैं, और वहाँ पे आप ट्रेनिंग कर दें। 2 पिचा होते ने, 2 होते ने, 2 बीचकार ने बस, और वो भी बुरी हालत। सही बात है। मतलब ये तो एक ग्राउंड है, इन्होंने देखी है इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड्स यहाँ पे, इतना बुरा हाल है उनका कि मैं कानों को हाथ लगाता हूँ। राइट। मतलब क्रिकेट इज़ अवर नंबर 1 स्पोर्ट्स, और कितना कुछ इस क्रिकेट की वजह से इस मुल्क को मिल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ इतना प्रोवाइड कर रही है इन टर्म ऑफ हैप्पीनेस, और जो बाइंडिंग फोर्स है। और हमारा जो ये CDA कितना बड़ा इदारा है, उसके पास 8-9 ग्राउंड है बिल्कुल, और ग्राउंडों का हाल देख के ना तो बस रोना ही आता है। और क्या कहें। दूसरा मेरे जहन में एक यासिर ये आ रहा था कि PCB के पास जब मैं था उस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब कोचेज़ थे। सीज़न आता है, जब क्रिकेट सीज़न आता है, डोमेस्टिक होती, तब वो कोचेज़ जो है ना वो एंगेज हो जाते हैं, उसके बाद कोचेज़ अपने घर चले जाते हैं। तो चेयरमैन साहब से भी गुजारिश है, ये सारे जो कोचेज़ हैं, चाहे पिंडी इस्लामाबाद वाले, उनको कहें सब क्लबों में जाके काम करें, पे जो है वो PCB से लेते रहे, जो उनको मंथली सैलरी मिलती है ले काम भी तो करें। तो PCB इन सब कोचेज़ को कहे जाके सारे जितने भी क्लब के कोचेज़ हैं उनको क्लब हैं उधर जाके ये काम करें, ताकि आप एंगेज रहें, आपकी जो स्किल्स हैं वो इन्हांस होती रहें। कल मैं ये चीज़ें सोचता रहा, इतना पोटेंशियल है इन बच्चों के अंदर। 2-4 लोग थे और जो जिस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहे थे, उस बेचारों को कोचिंग का पता ही कुछ नहीं था, क्या बात करनी थी, उनको आइडिया कुछ नहीं था। और बच्चों को देख के इतनी खुशी होती थी, उनके अंदर इतनी धूप थी, यकीन करें कि हम तो 1 घंटे के अंदर हम तो नुचड़ गए थे, और वो बच्चे पागलों की तरह मेहनत कर रहे थे। तो आई थिंक ये चीज़ों को देखना चाहिए। ये हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। ग्राउंड्स हम न्यूज़ थैंक्स टू यासिर एंड इब्तिसाम एंड ऑल ऑफ दीस गाइस के हमें लेके गए, ग्राउंडें भी देखी, बहुत सारी जो है ना आंखें खुल गई। CDA से भी गुजारिश है भाई इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इस्तेमाल करवाएं, कुछ चीज़ और बनाएं और खोल दें ग्राउंडों को, लोगों को कहीं आगे खेलें, बच्चों को कहीं आगे खेलें, नेट्स प्रॉपर तरीके से लगा दें। कोई कॉस्टली है ही नहीं है यार, 1 लाख रुपया भी नहीं लगना है एक पिच के ऊपर। तो 15, 20, 25, टोटल 10 ग्राउंड है, आप 5 मिलियन भी लगा लेना, आपकी ऐसी एकेडमीज बन जाएंगी कि वैसे वफाकी दारुल हुकूमत में भी एक इंटरनेशनल तो ग्राउंड होना चाहिए, स्टेडियम तो होना चाहिए, अभी तक है नहीं। पिंडी में एक है बस, दैट्स इट मेनली। तो वहाँ पे भी कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे ताले लगाए। मंजूरी अभी दी गई है इस्लामाबाद में, लेकिन अभी बना नहीं है। G12 साइड पे तो अब PCB को चाहिए। आई थिंक मैं कल गया हूँ तो मेरे ये आइडिया जहन में आया था, आई थॉट कि मेरी किसी से बात हुई PCB के ऑफिशियल से, तो मैं डेफिनेटली बात करूँगा। सारे कोचेज़ जो है उनको साल में मेरा ख्याल है, जो मैंने NHPC में साइन किया था तो 24 छुट्टियाँ थी, बाकी पूरा साल काम करना है। वीकेंड की छुट्टी आती थी वो ठीक थी, वो जो आती है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3-4 महीने का काम ना रखें, पूरे साल का रखें। और कोचेज़ जो उनको कहें जाओ जाके सारी क्लबों को दे दें, 2-2, 3-3 महीने क्लबों में जाके काम, जिम्मेदारी डालें, सारी जिम्मेदारी पूरे सारे जो 100 कोचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में फैला दें, कम अज़ कम उनकी कोचिंग स्किल्स एनहांस हो जाएंगी, कोचेज़ के बच्चों को फायदा हो जाएगा। मौजें लगी हुई हैं, सिर्फ 2 महीने काम करते हैं, बाकी वो बैठे रहे, उनके पास काम ही नहीं होता। बिल्कुल सही, आप उनको प्लान दो, है ना, दे विल डू द वर्क। But let's hope कि things go well। अब फिर वापस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगले मैच पे भी बात करते हैं, चूंकि वक्त भी अब खत्म होने वाला है। अहम मैच सेमीफाइनल का दूसरा मैच, यासिर भाई, इंग्लैंड और इंडिया। आप वैसे तो आपने उसमें ग्राउंड में भी अपनी प्रेडिक्शन दे दी थी, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा मैच है वैसे, बड़ा ही ट्रिकी सवाल है इस वजह से कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट, लेकिन इंग्लैंड ने जो खेलना शुरू कर दिया ना, मुझे वैसे ही लग रहा है कि कोई इस मैच की तरह कुछ ना हो जाए। इतना वन साइडेड आप ये एक्सपेक्ट करें? नहीं, इतना नहीं होगा वन साइडेड, लेकिन इंग्लैंड इज नॉट अ इजी टारगेट फॉर इंडिया। इंडिया इज नो डाउट नंबर 1 टीम, स्ट्रॉन्ग साइड, उनके सारे बॉक्सेस टिक है, सारा कुछ है, लेकिन इंग्लैंड को मारना इतना आसान नहीं होगा। आपको फीलिंग्स आज इंग्लैंड के लिए आ रही हैं? मुझे हाँ 60-40 फॉर इंग्लैंड। सकलैन भाई, आपकी तो इंग्लैंड आपको तो दिल ज़्यादा पसंद डेफिनेटली। तो मैं कल भी कह रहा था कि अगर कोई इंडिया को फाई लगा सकता है तो वो इंग्लैंड है, बिल्कुल। अच्छा, इंग्लैंड जो है वो इसको फाई लगा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। जो अभी उन्होंने रिसेंटली क्रिकेट शुरू कर दी खेलने वाली,
स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, बैटिंग में जो है उनकी परफॉर्मेंस, ख़ास तौर पे जो उनका कैप्टन है ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनके पास बॉलिंग यूनिट में जोफ्रा आर्चर अच्छी फॉर्म में है, हैट्रिक की है उसने, क्रिस जॉर्डन ने टॉपली ऊपर से बड़ा अच्छा नया गेंद कर रहा है, लेफ्ट आर्म। रोहित शर्मा को अगर गेंद स्विंग होता है और टॉल बंदे का स्विंग होता है तो वो उसको प्रॉब्लम करता है, वो अटैक करता ही करता है। आदिल रशीद ने अच्छी बॉलिंग की, 2-3 मैच। हाँ, इधर भी इनका कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जडेजा जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ना बैटिंग चल रही ना बॉलिंग चल रही है। और विराट कोहली का जो है वो बातें तो कर रहे हैं, हाँ बातें तो लोग कर रहे हैं जी कि ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, ये है वो है। अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि इस वक्त मैंने ना किया क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया तो ये और इस वक्त कुछ ना किया तो कहीं बातें कुछ और डायरेक्शन में ना निकल जाए, इसका दिमाग घूम ना जाए। तो आई थिंक रोहित शर्मा ने जो पिछले मैच में खेला उसमें नो डाउट अबाउट इट कि भी उसने जो इनिंग खेली वो जो बातें कह रहा है 1.5 साल से उसने उसी तरह की इनिंग खेली है। क्या आया कल के मैच में जो नॉकआउट है वो कल भी ऐसे ही जाएगा और हल्की सी भी कंडीशन में थोड़ा सा वो आ गया, जैसे ये थी, ये तो कंडीशन बहुत ज्यादा वो बिल्कुल बारिश भी आड़े आ सकती है, 50 से ज्यादा ऐसे ही जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसी कंडीशन आती तो रिवर्स स्विंग नहीं होता तो क्या अर्शदीप का रिवर्स स्विंग नहीं होगा तो फिर इनके पास सेकंड प्लान क्या होगा इंडिया के पास, ये देखने वाली बात होगी कि अगर रिवर्स स्विंग नहीं हुआ तो अर्शदीप क्या करेगा। हार्दिक पांड्या उनका बॉलर ऐसा है जो कि आई थिंक तो आपको लग क्या रहा है ऑन पेपर टीम? आई थिंक देखिए मैंने वही ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ही है जो इसको फाइल लगा सकती है। आई थिंक आई विल गिव 54-55 टू इंग्लैंड एंड 55 टू इंग्लैंड, 55 टू इंग्लैंड एंड 45 टू इंडिया। और सर अगर टॉस भी जीता जाता है तो व्हाट इज द प्रेफरेंस, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि एक्सप्लोसिव क्रिकेट ही हो, दैट वुड प्रोबब्ली बी बेटर चॉइस। लेकिन आई थिंक इंडिया जो है ना वो डिफेंड करना चाहेगा, ओके, क्योंकि वो हैवीली रिलाई कर रहा है उनकी बॉलिंग पे और उन्होंने पिछला जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला डिफेंड किया, 2-4 पिछले और मैच है उन्होंने डिफेंड किए, तो आई थिंक वो डिफेंड करना चाहेंगे इंडिया। और आई थिंक जो है इंग्लैंड का, क्योंकि वो पिछला जो वर्ल्ड कप जीते थे उन्होंने चेज किया था हमारे खिलाफ, उन्होंने चेज किया था और इनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो डिफेंड कर सके। स्टार्टिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, अब उनका लग रहा है कि आई थिंक इंडिया का मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि वो डिफेंड करने में शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, चेज करते हुए शायद थोड़े से उनके इश्यूज हों शायद। इंग्लैंड का जो है वो आई थिंक इधर वे दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं अभी क्या बनता है। यासिर भाई आपको क्या एग्जैक्टली फील होता है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बॉलिंग में प्रेफरेंस क्या देनी चाहिए इंडिया को, क्योंकि अब इंग्लैंड डेफिनेटली टॉस जीतते तो इंडिया आई थिंक डिफेंड करने जाएगा, राइट, और ज़्यादातर चांस ये लग रहा है मुझे कि डिफेंड करने जाएगा। बट अगर इंग्लैंड को देखते हुए वो शायद इसमें भी सोचे, राइट, क्योंकि हैरी ब्रूक और लिविंगस्टन जिस तरह खेले हैं लास्ट मैच में और वो वहीं से, क्योंकि वो कहते हैं ना जो वो भूखा होता है ना तो वो जहाँ से अगर उसको खाना उससे छीन लिया जाए तो वो आगे से फिर खाना ढूंढने जाता है, तो वो अभी स्टार्ट दे हैव जस्ट स्टार्टेड। विराट कोहली भी इसी तरह का हंगरी है, बट एक जब टॉप ऑर्डर का प्लेयर जब फॉर्म में आता है ना तो वो थोड़ा सा जो साथ वाले प्लेयरों को भी थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर कोलैप्स हो जाती है वो टीम। हो सकता है कल विराट कोहली 60-70 कर जाए, बाकी कोई ना करे, और इंडिया जो है 140-150 पे फिनिश करे। ये मैं वैसे ही assumption ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेट प्लेयर जब फॉर्म में आते हैं तो वो कल नहीं आज है, आज सॉरी वो बड़ा उसका इम्पैक्ट जो है मुझे नहीं लगता है विराट कोहली के रन्स करने से इंडिया पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है। बाकियों का मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन विराट कोहली का अगर वो रन्स करता है तो दैट वुड बी नॉट बेनिफिशियरी फॉर इंडिया। ये मेरे अपनी, बिकॉज़ ये अभी तक उन पे रिलाई नहीं करे, वो डिलीवर नहीं कर पाए बेसिकली अभी तक। लेकिन उनके अपने लिए कितना जरूरी है इस वक्त रन्स करना, जैसा सकलैन भाई भी बात कर रहे हैं कि वो उसके लिए तो वो तो ऐसा प्लेयर है, वो जितना हंगरी है और जितनी उसकी वो जितना बड़ा प्लेयर, उसके लिए क्लब के मैच में भी रन करना, क्योंकि अभी तक वो वर्ल्ड कप में खेल ही नहीं पाए, उसके स्टैंडर्ड्स हैं। जी क्या एक आम प्लेयर है वो 2 दफा फेल होता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, राइट, ये 10 दफा फेल होते हैं उसको बाहर नहीं करते। कोई नहीं जी ये बड़ा प्लेयर है, कोई जो टिपिकल एक लफ्ज चलता है जी फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट, तो उसको कहते हैं जैसे कि क्लास है, परमानेंट है, गेम चेंजर है, मैच विनर है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, और अगर ना कर पाया फिर
پھر کیا کریں گے, پھر کیا سوچیں گے. ابھی تو بڑا میچ ہے. This is the one. اچھی چیز جو ہے انڈیا کی وہ یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے پوری ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں. کوئی ایسی نیگیٹیوٹی کہیں سے بھی آنے نہیں دی, کوئی ڈریسنگ روم کی بات باہر نہیں گئی ابھی تک. خیر وہ جیت رہے ہیں, اچھا کھیل رہے ہیں. ہمارے تو اب فوراً انفارمیشن باہر جاری ہوتی ہے. ابھی سنیل گواسکر صاحب اور رویندر جڈیجا کو بیک کر رہے ہیں بالکل, اور ان کے سارے ایکس کرکٹر جو ہے نا وہ بیک کر رہے ہیں, اور سارے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. ایون یہاں تک کہ ابھی روہت شرما کو بہت پریز کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو ہے نا ان کی روہت شرما پرفارم بھی کر رہا ہے, وہ اچھی بات ہے. اور یعنی ان کی جو دیکھا جائے نا, ان کی خالی 11 کھلاڑیوں کی اسٹریٹجی نہیں ہے, پوری اسٹریٹجی ہے کہ کس طریقے سے ورلڈ کپ شروع ہوا, کہاں پہ جانا ہے, ہوٹلز کیسے ہونے چاہیے, پریپریشن کیسی ہونی چاہیے, میڈیا ہمارا کیسے سپورٹ کرے گا, کوئی نیگیٹیوٹی باہر نہیں پھیلانی ہے. پریشر کون سی ٹیم پر اس وقت زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک اگر دیکھا جائے نا, انگلینڈ کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا انڈیا کے اوپر ہوگا, کیونکہ آپ ایک تو انبیٹیبل ہے, دوسرا یہ سب کی نظریں انڈیا کے اوپر ہے. اور میں نے جو 55-50 یہ کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ پریشر تھوڑا سا انڈیا کی طرف ہے, پریشر تھوڑا انڈیا کی طرف ہے. بالکل صحیح ہے جی, ہمارے وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ساری ایکسپیکٹیشن زیادہ تر انڈیا کے اوپر ہیں, تو پریشر بھی ان پر ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.